اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، فحاشی اور ہر قسم کی برائی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔ محترم بھائیوں، ساری کائنات عدل پر قائم ہے۔ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے انصاف، یہ دو چیزیں ہیں۔ عدل اور انصاف، انصاف نصف سے ہے۔ یہ چیز ہم دونوں کی ہے جی، آپ انصاف کر دیں تو آدھی آدھی کاٹ کے دے دیں، نصف نصف کر دیں تو انصاف ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو عدل ہے اس میں بسا اوقات ایک کو زیادہ حق بن رہا ہے تو زیادہ دے دو، تھوڑا بن رہا ہے تھوڑا دے دو، نصف نہیں کیا مگر وہ بھی عدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات کے بعد بیٹے بیٹی میں فرق رکھا ہے، بیٹے کو دو بیٹی کو ایک دو، اور حکم دیا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ اس پر قاضی شریح رحمہ اللہ اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور کچھ علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹی کو ایک بیٹے کو دو دیے اور کہا عدل کرو، تو عدل سے مراد یہی ہے کہ زندگی میں بھی بیٹی کو ایک بیٹے کو دو دو۔ سمجھ آئی؟ رب نے جو عدل کیا ہے وہی عدل یہاں مراد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، انصاف کرنا چاہیے، مطلب برابر برابر دینا چاہیے۔ لیکن میں عدل اور انصاف کی بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ دینا یہ عدل ہے، اور انصاف کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا کر کے دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے اور عدل والوں کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، سائے میں ہوں گے، ساری کائنات 50,000 سال دھوپ میں ہوگی، اور یہ 7 قسم کے لوگ عدل والے وہ عرش کے نیچے ہوں گے۔ ان میں پہلا شخص ہے امام عادل، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا حکمران۔ عدل چھری کے اوپر چلنے جیسا ہوتا ہے، جب اپنوں کا کیس آ جائے تو پھر عدل مشکل ہو جاتا ہے، اپنوں کا کیس آ جائے تو عدل مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں، عدل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، صحیح بخاری میں، آپ کی ایک رشتہ دار لڑکی فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے چوری کر لی۔ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹے گا۔ قبیلہ آ گیا، قریشی ہاشمی لڑکی، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، کوئی شکل ہونی چاہیے کہ ہاتھ نہ کٹے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے؟ آپ کو حضرت زید کے بیٹے اسامہ سے بڑا پیار تھا، پہلے تو زید سے بڑا پیار تھا۔ زید غلام تھا، آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں موجود ہے اور کسی کا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت تھا رضی اللہ عنہ۔ اس کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا زندہ ہے اور وہ مکہ میں رہتا ہے،
وہ آگے لینے کے لیے. آپ نے فرمایا بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو جانا ہے تو چلا جائے. کہنے لگا میں نے نہیں جانا، میں نے آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے آپ کی غلامی قبول ہے. تو آپ نے پھر ان کو بیٹا بنا لیا. عجیب بات تھی کہ ان کا جو بیٹا تھا نا اسامہ، اس کا رنگ کالا تھا اور خوب کالا تھا. لوگ ان پر آوازیں کستے تھے کہ یہ اس کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے. رنگ اس کا کالا تھا مگر پیار بہت کرتے تھے. اگر ایک ران پر حضرت حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہما تو دوسری پر اسامہ بن زید ہوتے تھے. اور لوگوں نے نام رکھا تھا اسامہ حب و رسول اللہ، اسامہ رب کے رسول کا محبوب. بڑا پیار کیا. جوان ہو گیا، قیادت دی ان کو، کئی مارکوں کا قائد بنایا. ان کے ماتحت ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور دوسرے تیسرے بھی تھے رضی اللہ عنہ. تو کہنے لگے اگر ہاتھ کٹنے سے بچانا ہے تو پھر اسامہ ہو سکتا ہے جیسے نبی کو بہت پیار ہے، اس کی سفارش ڈالو. اسامہ سے کہا، انہوں نے کہا بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور کوئی تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا نا. آ کر کے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھیں قبیلے کی لڑکی ہے، چلو چوری ہو گئی، اس کا ہم جتنی چوری ہوئی زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، ان کو راضی کر لیتے ہیں، ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے مگر ناراض ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، یہ تو میری رشتہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لی ہوتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا ہوتا. یہ ہے انصاف. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. چھوٹے چھوٹے گھروندے تھے آپ کی بیویوں کے، تو کوئی نہ کوئی ملنے آ جاتا تو آپ دروازے کے باہر بیٹھ جاتے اس کے ساتھ. چھوٹا سا سین تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے کے تختوں کے بیچ میں جو خلا ہوتا ہے نا، وہاں سے دیکھتی رہتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. دیکھتی رہتی تھی. یہودی آئے، آ کر بیٹھے تو کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی تم پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ. بیٹھی ہوئی تھی دیوار کی اوٹ میں. آپ نے فرمایا وعلیکم، بس سلام نہیں کہا وعلیکم. سمجھ گئے آپ بھی. اندر سے بولی ہماری اماں، کہنے لگی علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت بھی ہو، رب کی پھٹکار بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب میں نے جو جواب دے دیا تھا اور ان کی بد دعا میرے خلاف قبول نہیں ہونی اور میری ان کے خلاف ہو جانی ہے، تو نے اس پر لعنت کا اضافہ کیوں کیا؟ جتنی بات انہوں نے کی تھی اتنی ہم نے کر دی تو بات ختم ہو گئی. یعنی بات کرنے میں بھی عدل کرنا ہے. گالیاں دینی ہیں تو تول کے، ایسی گالیاں نہیں دینی جس کا کوئی جو کسی ترازو میں نہ آ سکیں. کسی نے ایک گالی دے دی تو ہم نے 10 دے دیں، اور ایسی کہ اس میں تہمت ہے. ماں کی گالی کا معنی تو ماں کے ساتھ بدکار ہے نا. بہن کی گالی کا معنی تو بہن کے ساتھ بدکار ہے. بہن پر بھی تہمت، اس پر بھی تہمت، ڈبل تہمت. ایک تہمت کی سزا 80 کوڑے ہیں، ان دونوں کو 80 کوڑے. اس کو 160 کوڑے لگنے چاہیے، اس لیے کہ اس نے اس پر اور اس کی ماں دونوں پر الزام لگایا بدکاری کا.
لیکن ہم ہنستے ہنستے بھی گالیاں نکالتے جاتے ہیں، روتے روتے بھی، مذاق میں بھی، اور باپ بیٹے کو گالی نکال رہا ہوتا ہے ماں کی، شرم نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیں، آپ کا انصاف دیکھیں، آپ کا اخلاق دیکھیں کہ انہوں نے کہا آپ پر نعوذ باللہ ہلاکت ہو، آپ نے جواب دیا تم پر، بس ہلاکت کا لفظ بھی اپنی زبان مبارک سے نہیں نکالا، کہا تم پر بھی، تم پر ہو، جو تم نے میرے لیے کہا تم پر ہو، بس۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرو تو عدل کی کرو، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے، کسی بڑے کے خلاف گواہی دینی ہو، ہم نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہو تو زبان گنگ ہو جاتی، وہاں زبان نہیں چلتی۔ عدل کا تقاضا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے گواہی دیا کرو، جو آپ نے دیکھا اس کی گواہی دو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو عدل کی کرو، زبان سے بھی عدل، عمل سے بھی عدل۔ ہر قسم کا عدل، حکمران ہو تب بھی عدل، بچوں کے باپ ہو تو پھر بھی عدل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر کے والد بشیر رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کہتے ہیں جی یہ میرا بیٹا چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، پہلی بیوی کے بچے بڑے ہو چکے تھے، تو میں اس کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، آپ، وہ میری بیوی کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، ہو سکتا غلط ہو تو پھر وہ بتا دیں گے، تو میں ان کو غلام دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں اکل اولاد کا آتا ہو، سارے بچوں کو دیا ہے ایک ایک غلام؟ کہنے لگے نہیں، میں صرف اس کو دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا فَإِنِّي لَا أُشْهِدُ عَلَى زُورٍ، میں یا جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ایک روایت میں فرمایا آپ پسند کرتے ہو کہ تیرے سارے بچے تیرے ساتھ خیر خواہی کریں؟ جی میں تو چاہتا ہوں۔ تو جب آپ چاہتے ہو کہ سارے بچے تیرے ساتھ خیر خواہی کریں تو سب کے ساتھ خیر خواہی کیوں نہیں کرتا؟ امام عادل، عدل کرنے والا امام، آپ اپنے بچوں کے امام ہیں، آپ ان میں عدل کرو، جتنی سلطنت آپ کی ہے ان میں عدل کرو۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، بچے بیوی بھی نہیں ہیں، تو آپ اپنی جان کے ساتھ عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوتی پہن کر دوسری نہ پہن کر نہ چلا کرو، عدل ہے یہ نہیں؟ ایک جوتی پہنی ہوئی یا ایک نہیں پہنی ہوئی، مت چلو، یا دونوں پہن لو یا دونوں اتار دو، اپنے جسم کے ساتھ عدل ہو رہا ہے۔ فرمایا آدھا دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں مت بیٹھا کرو، یہ جسم کے ساتھ عدل ہو رہا ہے۔ آنکھوں اور کانوں کے ساتھ عدل، زبان کے ساتھ عدل۔ آپ حیران ہو گئے یہ کیسے ہوگا؟ زبان کے ساتھ عدل۔ زبان مزیدار کھانا پسند کرتی ہے، میدا اس کو ہضم کرتا ہے، آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں۔ اب اگر آپ آنکھ سے پوچھ کر کھانا کھاؤ گے، میدے کے ساتھ عدل نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ تیل کی مشہوری میں ٹی وی پر کیا دکھاتے ہیں؟ دیکھو کیسا کرسٹل آر پار نظر آ رہا ہے۔ تیل کہاں جانا ہے؟ بولو، پیٹ میں۔ بھگتنا کس کو پڑے گا؟ پیٹ کو۔ اور پسند کر رہی ہے آنکھ کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔
یہ عدل نہیں ہے۔ جب وہ کھانا پیٹ کا حصہ ہے تو پیٹ سے پوچھو تیرے لیے کون سا اچھا ہے، آنکھ سے مت پوچھو۔ پیٹ کے لیے وہ اچھا ہے جو آپ کی آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، جو کولوں سے نکلتا ہے سیدھا سیدھا، آپ کی آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا، مگر وہ پیٹ کے لیے اچھا ہے، تیرے کولیسٹرول کے لیے اچھا ہے، تیرے دل کے لیے، تیری شریانوں کے لیے اچھا ہے۔ کوئی دل کی بیماری نہیں پیدا ہوتی جو تازہ نکلا ہوا تیل بغیر کسی پروسیس کے کھاتا ہے۔ آنکھوں کو دکھانے کے لیے اس کو تقریباً 350 درجے سینٹی گریڈ پہ گرم کر کے اس سے کثافتیں نکالی جاتی ہیں، یا اس میں بلیچ ڈال کر اس کو دھویا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پروسیس ہو کر آتا ہے، پھر آپ کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ پیٹ کے لیے وہ زہر ہوتا ہے۔ انصاف کرو۔ لڑکی بھگتے گا بیٹا، پسند کرے گی بیٹی، انصاف ہے؟ لڑکی دیکھنی بیٹے کے لیے، پسند کر رہی ہے بیٹی، بھی بچے کو بھی اچھی لگتی ہے، تعلیم بھی اچھی ہے اور وہ سب اچھا ہے، لیکن بہن کہتی مجھے پسند نہیں ہے، جس نے اگلے 4 مہینے بعد گھر چلی جانا ہے، بھگتنا پڑے گی اس کو۔ یہ انصاف ہے؟ بچی کا دین بھی اچھا، اخلاق بھی اچھا، لوگ بھی خاندانی ہیں، مگر ماں کہتی ہے مجھے نہیں پسند۔ اس کے نتیجے میں پھر بچے بڑا اقدام کر لیتے ہیں، کوئی عدالت کی طرف رجوع کر لیتا ہے، کوئی اور مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے۔ جس کے لیے ہے اس کو پسند کرنے دو، آپ اپنا مشورہ دے دو، مشورہ آپ دے دو، لیکن وہ جس کے لیے ہے اس کو پسند کرنے دو۔ وہ چاہتا ہے میری بیوی اپنے بچوں کی استانی بنے، ان کی صحیح تربیت کرے، اس کا اچھا اخلاق ہو۔ ماں چاہتی ہے نہیں، اس کی ناک ترشی ہو، چمڑی سفید ہو، اور بھگتنی کس کو پڑے گی؟ اس کو پسند کوئی اور کر رہا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے نا کانوں پڑی ہوئی ہے، کانوں دیکھی 4 پائی کو پڑ جاتی، سارے یہی حالت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے جسم کے ساتھ عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت سلمان فارسی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، دونوں روایتیں صحیح بخاری میں فرمایا ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا حق ہے، تجھے آرام کرنا چاہیے۔ ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا حق ہے، تجھے آرام کرنا چاہیے۔ ان جارک علیک حقا، تیرے پڑوسی کا حق ہے۔ ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا بھی حق ہے۔ جو لوگ زیادہ عبادت کرتے ساری ساری رات، ان کو آپ نے منع فرمایا، عدل نہیں ہے، تیرے جسم کے ساتھ عدل نہیں ہے، اس لیے آرام کیا کر۔ ہماری شکایت ہے کہ ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر بن عاص نے شکایت لگا دی کہ میرا بچہ ساری رات سوتا نہیں ہے، آپ نے منع فرمایا، سویا بھی کر، عبادت بھی کیا کر، تیرے جسم کا حق ہے، اس کو دے۔ وہ لوگ جو شادی کر کے برطانیہ، امریکہ، کویت چلے جاتے ہیں، عدل کرتے ہیں؟ آنکھ کا حق ہے، زبان کا حق ہے، پیٹ کا حق ہے، بچے کے اخلاق کا حق ہے، اس کی دین کی تعلیم کا حق ہے، اس کی تربیت کا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے۔ وہ سارے کے سارے ظلم اور چلا گیا روٹی کمانے کے لیے، یہ عدل ہے؟ یعنی پیٹ کا حق زیادہ ہے، باقی سارے ختم۔ آتا ہے 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، پھر پیچھے سے عورت بھی بسا اوقات بیرا روی کا شکار ہو جاتی ہے، ادھر وہ بھی اپنا بیٹھا بیرا روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں، مدینہ میں رہتا تھا، اتنے سال وہاں رہا کہ یہاں کے بچے جوان ہو گئے۔ ایک دن کہتا میں بچی جوان ہوگی، میں اس کا رشتہ کر دیا میں اس کو شادی کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جب آیا تو اپنا گھر دروازہ کھٹکھٹایا
تو گھر سے کوئی لوگ نکلے، کہنے لگے کس کو ملنا ہے؟ جو فلاں لوگ تھے، کہنے لگے وہ تو بیچ کر چلے گئے، وہ تو قادیانی تھے۔ سارا خاندان قادیانی ہو گیا، گھر بیچ کر چلے گئے، وہ آیا اس کو ملا ہی کوئی نہیں۔ یہ کما رہا ہے جناب ان کے لیے، یہ مشین بنا ہوا کمائی کی۔ تو اپنی ذات کے ساتھ عدل کرو۔ 2 گھنٹے ڈاکٹر وہاں دیتا ہے، 2 گھنٹے وہاں دیتا ہے، 2 گھنٹے وہاں دیتا ہے، 2 گھنٹے وہاں دیتا ہے، پیٹ کو حق دے رہا ہے، بچوں کو شکل نہیں دکھاتا، لیٹ آتا ہے، بچے سو چکے ہوتے ہیں، اور بچے جب جاتے ہیں اسکول تو یہ سو چکا ہوتا ہے۔ ایک باپ اس طرح کا تھا، انگریز کا بیٹا، انگریز تھا، اس کا بیٹا کہنے لگا ابا آپ گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ کہتا $500 کما لیتا ہوں میں۔ اچھا۔ ایک دن اس نے $500 ابے سے مانگا، بولے منہ سے نکالو، جتنے چاہو لے لو، پیسے بڑے تمہارے لیے۔ اس نے $500 لے لیا۔ اگلے چکر میں جب ابا آیا تو کہنے لگا ابا یہ $500 لے لو، 1 گھنٹہ مجھے دے دو۔ گھنٹے میں 500 کماتے ہو نا، تو یہ تیری کمائی ہوگی، گھنٹہ مجھے دے دو۔ ہمارے ہاں عام آدمی کا بھی یہی حال ہے، صبح کوئی کام کرے گا، ناشتہ لگائے گا، بعد میں جاب پر جائے گا، واپس آ کے برگر لگائے گا۔ جی کیا کریں جی، خرچے نہیں پورے ہوتے، خرچے ہو جاتے پورے، نخرے نہیں پورے ہوتے۔ یہ بزرگوں سے پوچھو، ایک باپ کماتا تھا، سارے کھاتے تھے، لیکن روزانہ سالن نہیں پکتا تھا، کبھی پیاز کے ساتھ کھا لی، کبھی لسی، کبھی شکر میں گھی ڈال کر روٹی کھا لی، کبھی سالن بھی پک گیا۔ نخرے نہیں تھے، گزارا ہوتا تھا۔ گھر کا سب سے بڑا خرچہ کچن کا ہوتا تھا، اب سب سے چھوٹا خرچہ کچن کا ہے، باقی سب نخرے۔ تو یہ انصاف نہیں کہ آپ خود بھی 3 کام کرو اور بچے کو بھی کہو بیٹے تو بھی پڑھائی چھوڑ میرے ساتھ لگ جا، اور بیوی کو کہو کہ 10 بجے بچوں کو بھیج کر تو بھی تو فارغ ہوتی، تو بھی کوئی کام کر۔ یہ انصاف نہیں، اللہ نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ بس روٹی تو ایک مجبوری ہے، اس میں گزارا چلاؤ، اصل ٹارگٹ اللہ کی عبادت کو بناؤ۔ یہ عدل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں عدل صرف ترازو پکڑنا اور صرف فیصلے کرنے کو عدل کہتے ہیں؟ ایسا نہیں، آپ اپنے رویے کے ساتھ عدل کرو۔ آپ کے چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، پھوپھی کے بیٹے، کتنی دن ہو گئے آپ نے فون نہیں کیا ان کو؟ یاد ہے؟ کتنے تایا کے بچوں کے آپ کو فون نمبر بھی نہیں ہو گئے؟ ان کا بھی حق ہے۔ کسی کو مہینے پر رکھ لو، کسی کو 15 دن پر رکھ لو، کبھی کوئی پیکج کرو، آ کر کال کر لیا کرو۔ آپ مرو گے تو وہ کہیں گے ابھی 2 ہفتے پہلے اس کا فون آیا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، یاد رکھتا تھا ہمیں۔ جتنا دور کا رشتہ دار ہے اتنا تھوڑا دیر بعد کر لو، جتنا قریب کا ہے تھوڑا جلدی کر لو۔ ان کے ساتھ بھی انصاف اور عدل کرنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بیٹے کو کہا بیٹے تعلیم کو چھوڑ دے، دکان پر بیٹھا کر، میرے سے اکیلے سے کام نہیں ہوتا، خرچے بہت ہیں۔ بیٹا آ گیا تعلیم چھوڑ کر ابے کے ساتھ دکان پر، اب دکان بڑی ہوتی گئی، ترقی ہو گئی، پیسہ نکلا، بچوں کو پڑھایا، بچے پڑھ لکھ کر بڑے بڑے نوکریوں پہ 2-2 لاکھ روپے تنخواہ لینے لگ گئے۔ ابا قبر میں چلا گیا، اور جو وہ وراثت تھی سارے بانٹنے کے لیے آگے، جی دکان سب کی ہے، آپ کی تھوڑی ہے۔ وہ رہ گیا مزدور کا مزدور، اس میں بھی سارے لے گئے اور ویسے بھی اپنی نوکریوں پر۔ یہ انصاف نہیں۔ آپ کا بچہ آپ کا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب سے وہ آپ کے پاس آئے، ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا الجھے ہوئے، جب سے بچہ آپ کے پاس آئے آپ چیک کرو کہ اس وقت میری دکان کی ورتھ کیا ہے، سونے میں، روپے میں نہیں۔ اس وقت میری دکان 2 تولے سونے کے برابر، 3 تولے سونے کے برابر ہے۔ اب یہ بچہ آ گیا،
اس کی بھی شادی نہیں ہوئی، کماتا زیادہ ہے کھاتا کم ہے، تو اگر میں اس طرح کا خیر خواہ نوجوان مزدور رکھوں تو اس کو مجھے 20,000 دینے پڑیں، 2 نہیں لیکن 20,000 اس کے لکھتے جاؤ کہ اس دکان میں ہر مہینے اس کے 15,000 20,000 شامل ہو رہے ہیں۔ بچوں کو وصیت کر جاؤ کہ اس کا اتنا چوتھا حصہ 5واں حصہ اس کا دکان میں ہے، اس نے تمہیں پڑھایا ہے محنت کر کے تو اس کا حق ہے۔ یہ بھی عدل نہیں، انصاف نہیں کہ وہ آئے کہے جی یہ تو ابا کا کچھ بھی نہیں ہے، میری ساری دکان، جاؤ چھٹی کرو۔ اور یہ بھی انصاف نہیں کہ اس کو برابر تقسیم کر دیا جائے اور اس بیچارے کو اتنا ہی ملے جتنا دوسروں کو مل رہا ہے۔ یہ بھی انصاف نہیں کہ تم بہنوں کی وراثت ہڑپ کر جاؤ اور یہ کہو نہیں وہ مانگتی نہیں ہے، مانگتی نہیں ہے تو تم ان کے نام لگواؤ نا، پھر کہو مانگتی ہو کہ نہیں مانگتی، پھر تمہیں دیتی ہے کہ نہیں دیتی، وہ ان کے نام لگوا دو، پھر کہو جی آپ دینا چاہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے، جتنا تعلق تیرا ابے کے ساتھ ہے اتنا ہی ان کا ہے، جس وجہ سے تو وارث بن رہا ہے اسی وجہ سے وہ بن رہی ہیں۔ یہ عدل نہیں کہ آپ بہنوں کو محروم کر دو، اور یہ بھی عدل نہیں کہ بہن کے جہیز پر قرضہ اٹھا کر لگا دو اور بعد میں ابا مر جائے اور بچے قرض اتارتے رہیں، بچوں کو قرض مل جائے، یہ بھی عدل نہیں۔ کتنے لوگ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہسپتال سے لے آئے، ایدی سینٹر سے لے آئے بچہ، ہماری اولاد نہیں چلو بچہ آ گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو وہ عورت اپنا دودھ پلا دے، اپنی بہن کا یا اپنے بھتیجی بھانجی کا دودھ پلا دے تاکہ وہ اس کی محرم رشتہ دار ہو جائے۔ اگر بچی ہے تو شوہر اس کو اپنی بہن کا اپنی بھانجی بھتیجی کا دودھ پلا دے تاکہ اس کا محرم بن جائے۔ نمبر 2، اس کو اپنے نام پر رجسٹر نہ کرواؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام پر پکارو۔ اگر اس کو اپنے نام پہ رجسٹر کرو گے تو اپنے ہی مال کے چور بنو گے، قیامت والے دن چور بن کر اٹھو گے۔ کیسے؟ اگر وہ بچہ تمہارے گھر نہیں آتا اور تم مر جاؤ تو وارث کون بنے گا؟ بھائی، باپ نہیں تو بھائی بنیں گے۔ اور اگر یہ بچہ ہے تو سارا مال یہ لے جائے گا، بھائیوں کو 1 ٹکا نہیں ملے گا۔ اللہ کے نزدیک وہ مال بھائیوں کا ہے، قانون کہتا ہے یہ بچہ اس کا مال ہے۔ تو آپ نے ایک اجنبی بچے کو بھائیوں کا پیسہ دے دیا، آپ کے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور یہ گھر گھر ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ کہ بچہ اڈاپٹ کرو تو اس کو پہلے دودھ پلا دو، نمبر 2 اپنے نام پہ رجسٹر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے غیر باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے اس پہ جنت حرام ہے، غیر باپ کی طرف منسوب ہو رہا ہے۔ اور بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو تیرا ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہیں حکم خانہ علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف، بچوں میں عدل، اپنے ذات کے ساتھ عدل کرو۔ مثلا آپ کے جسم کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ آخرت کے لیے بنا ہے، کیونکہ یہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی سب سے زیادہ خیر خواہ یہ ہے کہ یہ دین کے لیے کچھ کرے۔
عبادت کرے، پڑھے پڑھائے، اس کی جسم کی خیر خواہی یہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی خیر خواہی ہے کیا، ہم سمجھتے ہیں اس کو گھی کھلاؤ موٹا ہو جائے، یہ خیر خواہی ہے۔ اس جسم کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ جہنم سے بچ جائے۔ آپ اپنے بچے کو اس سکول میں داخل کرتے ہو جس میں جہنم سے بچ جائے، ہاں، کندھے ہلا ہلا کے انگریزی بولے اور بڑا نوکر بنے، یہ انصاف ہے؟ یہ عدل ہے؟ سب سے پہلی پریورٹی آپ کو یہ ہونی چاہیے، پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ یہ بچہ جہنم سے بچ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ انگریزی اس کو نہیں آتی، پرواہ نہیں ہے، حساب نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچاؤ۔ اب اللہ کے نزدیک تو یہ حق ہے، پھر بچی کا حق ہے کہ وہ ایک وقت آنے پر جب جوان ہو جائے تو اپنے گھر چلی جائے، ہے نا۔ ہم اس کو کہہ رہے ہیں نہیں تو میتھ پڑھ اور تو فزکس پڑھ اور تو انجینئرنگ کر اور تو ڈاکٹر بن اور تو یہ کر تو وہ کر، یہ بھی کوئی انصاف نہیں ہے، یہ بھی کوئی عدل نہیں ہے۔ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو گارداری آنی چاہیے، اس کو سلائی کڑھائی آنی چاہیے، اس کو تھوڑے اخلاقیات اچھے آنے چاہیے، وہ سکھاؤ اس کو فارغ کرو۔ لاکھوں بچیاں اوور ایج پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، کوئی 40 سال کی، کوئی 50 سال کی، کوئی 60 سال کی، میں آپ کی جماعت کی 70 سال کی کنواری کو بھی جانتا ہوں۔ اور یہ والدین کا قصور ہے، کہتے ہیں جی آپ بس پڑھو، ہمارے والدین نے تمہارا خیال نہیں کیا، پڑھو بس، ہم آپ کی فیسیں پوری کریں گے۔ کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کس کلاس میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی سود پڑھ رہا ہے، کوئی BBA کر رہا ہے، کوئی MBA کر رہا ہے، کوئی BCom کر رہا ہے، کوئی CA پڑھ رہا ہے، سود سیکھ رہا ہے، سود لکھ رہا ہے، سود بول رہا ہے، اور جناب پھر میرے پاس آ جاتے ہیں جی آپ کہتے ہو سود حرام ہے اور میں نے تو پڑھا یہ ہے تو اب میں کیا کروں۔ جتنی نوکریاں ملتی ہیں وہ اس میں سود ہی انوالو ہوتا ہے، اب میں کیا کروں۔ بیٹے اس وقت پوچھنا تھا جب تو پڑھنے گیا تھا، اس وقت نہ تجھے عقل تھی نہ تیرے ابے کو، وہ ڈبل ڈیوٹیاں کر کے تیری فیسیں پوری کرتا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا تم کیا کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صرف بچے کی روٹی کا پورا، اس کی فیس کا پورا انتظام کر دینا، یہ اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے تمہارے جہنم سے بچ جائے، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کے ساتھ عدل، اپنے اولاد میں عدل، بیویاں ہوں تو بیویوں میں عدل، بات ہو تو بات میں عدل۔ کتنی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں ایک آدمی بات کر کے ساری مجلس ہی خراب کر دیتا ہے، دیکھا کبھی؟ بات بڑی ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے، ایک آدمی ایسی بات کرتا ہے کہ سارا کوئی بندے سے بندہ نہیں رہ جاتا۔ یہ اس نے ظلم کی بات کی۔ زبان کھولو تو سوچ کر عدل والی بات کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، بات کرو تو عدل کی کرو۔ ایسا مبالغہ اور مسالہ لگانا کہ دوسرا بیچارہ وہ تیرا مبالغہ ہی صاف کرتا رہ جائے، یہ بھی درست نہیں۔ اور اگر اللہ بڑی ڈیوٹی دے دیتا ہے، جیسے فیکٹری کے ہیں، مزدور ہیں، ان میں عدل کریں۔ اگر کوئی چیئرمین بن جاتا ہے UC کا، وہاں پہ عدل کریں۔ اگر MLA MP بن جاتا ہے، اگر کوئی جج بن جاتا ہے، اگر کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، وہاں عدل کریں۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنا ہی زیادہ عدل کرنا مشکل ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ سفارشی آ جائیں گے، آپ کو نظر آئے گا جی ووٹ جا رہے ہیں،
اگر میں نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا تو ووٹ جاتے رہیں گے، یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اور بندے کبھی راضی ہوتے نہیں۔ اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ بندوں کو خود ہی راضی کر لیتا ہے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا شروع کر دو تو بندے تو پیدا کرنے والے پر راضی نہیں ہیں۔ بارش ہوتی ہے سارے کسان خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، کتنے اللہ معاف کرے اللہ پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان ہو گیا۔ یہ تو پیدا کرنے والے پر راضی نہیں ہے، تیرے پہ خوش کیسے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا عدل، دو ٹوک بات، کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک دن منڈی میں جاتے ہیں، چکر لگاتے رہتے تھے، بندہ ٹک کر بیٹھتا ہی نہیں تھا، ہر وقت رات کے وقت چکر لگ رہا ہے، دن کے وقت چکر لگ رہے ہیں۔ مویشی منڈی میں گئے تو بڑی موٹی موٹی اونٹنیاں نظر آئیں، کہنے لگے یہ سب سے ہٹ کر ہیں، یہ کس کی ہیں؟ پتہ چلا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی ہیں۔ بلا لیا ان کو، بیٹے یہ تیری اونٹنیاں موٹی کیسے ہو گئیں؟ یہ سوال بنتا ہے؟ بولو، تیری اونٹنیاں موٹی کیسے ہو گئیں؟ سوال بنتا ہے؟ کہنے لگے کھلاتا پلاتا رہا تو موٹی ہو گئی۔ کہنے لگے دیکھ لینا کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ اب وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی اتنا ہی عادل ہے، وہ بھی ان کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے ابو اتنی بات ہے کہ جب میں کسی چراگاہ میں لے کر جاتا تھا تو وہاں کے لوگ اپنے جانور ہٹا لیتے تھے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے پھر گڑبڑ نکلی نا؟ کتنے کی لی تھی؟ اتنے کی۔ قیمت خرید ان کو دے کر ساری اونٹنیاں بیت المال میں جمع کروا دی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اپنے غلام سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو کوئی گھوڑا مناسب سا دیکھو منڈی میں، میرے پاس لے آؤ پسند کر کے۔ وہ گیا، اس نے گھوڑا پسند کیا، گھوڑا پسند کر کے بارگیننگ کی، اتنے نہیں میں اتنے دوں گا، اتنے نہیں میں اتنے دوں گا، سر مارتا رہا بیچارہ اس کے ساتھ، تو 400 دینار پر اس کو راضی کر کے لے آیا۔ کہتا میرا مالک ہے، وہ پسند کر لے گا تو تیرا سودا ہو جائے گا۔ لے آیا گھر میں، گھوڑے کا دیکھا، اس کا قدکار دیکھا تو کہنے لگے 400 کا؟ مجھے تو یہ مہنگا لگ رہا ہے، یہ گھوڑا تو زیادہ مہنگا ہے، تم 400 کو کہہ رہے ہو؟ چاروں طرف اس کے چکر لگا کر کہنے لگے نہیں ہے تو 500 سے بھی مہنگا لگ رہا ہے۔ تھوڑا چلایا اس کو تو کہنے لگے واہ بھائی واہ، یہ تو 600 سے بھی مہنگا ہے۔ سواری کی، ارے تو 700 سے بھی مہنگا ہے۔ واپس آ کر اس کو 800 درہم دیے اور وہ مالک خوش خوش چلا گیا۔ تو غلام کہتا ہے حضرت میں اتنی مصیبت میں پڑا رہا وہاں پر، اور آپ نے جناب اس کو 400 پہ راضی تھا، اتنے پیسے آپ کے پاس زیادہ ہیں۔ کہنے لگے بیٹے بات پیسے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اس کی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ میرا ہوتا، ہو سکتا مجبوری میں بیچ رہا ہو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا السمع والطاعہ والنصح لکل مسلم، کہ ہر شخص کی خیر خواہی کروں گا۔ بات پیسے کی نہیں ہے، بات اس ہاتھ کی لاج کی ہے، میں اس کی لاج رکھ رہا ہوں۔ ہمیں سودا کرتے وقت کبھی تسلی ہوتی نہیں،
جتنا بھی کھال اتار کر لے آؤ، کہتے نہیں اس سے بھی مزید ہو جانا تھا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی سوچ اس طرح کی ہوتی تھی، وہ ایسے عدل کرتے تھے، کبھی کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، وہ گاہک بن کر بھی دیکھتے تھے اور مال کا مالک بن کر بھی دیکھتے تھے، پھر انصاف کا فیصلہ عدل کا کرتے تھے، اور جب تک وہ عدل کرتے رہے پوری دنیا پر چھائے رہے۔ جب ظلم بڑھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے کر کے ظالموں کو اوپر بٹھا دیا۔ مسلمانوں کے زیر سایہ مسلمان نہیں، کافر بھی عدل کے ساتھ رہتے تھے، امن کے ساتھ رہتے تھے، اور کافروں کے زیر سایہ مسلمان نہیں، کافر بھی پریشان رہے۔ کوئی حکومت شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کافر ہیں حکمران لیکن عدل قائم کر رہے ہیں، ان کے ملکوں میں کافی حد تک عدل ہے، تو وہ ٹھیک چل رہے ہیں۔ کافر مشرک پلید، نماز نہیں پڑھتے، لیکن عدل کے ساتھ چل رہے ہیں، بڑی اسٹیبل حکومتیں ان کی۔ اور اسلام ہو، ایمان ہو، شرک نہ ہو مگر عدل بھی نہ ہو، تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ہر میدان میں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ایک ایک بات قدم پھونک پھونک کر رکھنا کہ کہیں میرے کسی حرکت سے، کسی بات سے ظلم نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، قبر میں اندھیرا ہوگا۔ فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، میں تمہارا رب، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، میں تم پر بھی ظلم کو حرام کرتا ہوں، ظلم نہ کرنا۔ ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ وما اللہ بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی عدل کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من المفلس، کنگلا کون ہوتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں جی من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو وہ کنگلا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ولکن المفلس من امتی، مفلس قیامت والے دن آئے گا بحسنات ہی، بڑا نیک ہے، نمازی، پرہیزگار، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، پہاڑ بنے ہوئے نیکیوں کے، لیکن ظالم ہے، عدل نہیں کرتا۔ ابھی قریب ہے کہ اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے، کچھ لوگ آ جائیں گے، ہم کدھر آئے ہو بھائی، یہ اس سے ہم نے بدلے لینے ہیں۔ یاتی وقد قذف ھذا واکل دم ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، ایک آئے گا کیا مسئلہ تیرا، اس نے میرا مال کھایا تھا، آج تم خوش ہوتے ہیں نا، میں نے ایسے طریقے سے کیا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا، میں بس میں سوار ہوا، کنڈکٹر ادھر آیا تو میں ادھر ہو گیا، اور وہ ادھر آیا تو میں ادھر ہو گیا، اتنی دیر میں میرا سٹاپ آ گیا، ہاتھ ٹھوٹو یار کیا بات ہے، لیکن تجھے کل دینا پڑے گا، کہاں سے تلاش کرے گا اس کو؟ اگر تجھے دنیا میں ہدایت مل گئی، کہاں سے تلاش کرے گا وہ گاڑی؟ ہم تو ٹرالی سے گنا کھینچ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ، انہوں نے بڑے کس کے باندھے ہوئے تھے، میں نے جان نہیں چھوڑی اس کی، میں نے نکال ہی لیا۔ کہاں سے تلاش کرو گے؟ وہاں گنے کا حساب نہیں ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ کیا مسئلہ تیرا؟ اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا۔ اچھا، ترازو کے ایک پلڑے میں
اس کا ظلم رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، تول کر اس کو دے دی جائیں گی۔ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھے بدکاری کی تہمت لگائی تھی، ماں کی گالی دی تھی۔ اچھا، ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں نیکیاں تول تول کر دی جائیں گی۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے زخمی کیا تھا، سب کو دیا جائے گا۔ فَإِذَا فَنِيَتْ، اس کی نیکیوں کا پہاڑ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گا اور لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھے ڈنڈا مارا تھا، اس ڈنڈے کی ٹیس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اسی بندے کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ کر ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ جیسے ہی مانگنے والے ختم ہوں گے، اس کی نیکیوں کا پہاڑ گناہوں سے بدل چکا ہوگا اور اس کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب ہم جانوروں کو بھی جمع کریں گے۔ اور جنگل کا قانون سنیں، ظلم ہوتا ہے نا، جنگل میں ظلم ہوتا ہے نا، وہاں کا عدل قائم ہوگا تو تم لوگ کیا ہوتے ہو؟ فرمایا اگر کسی بکری کو سینگ لگے تھے، اس نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو سینگ لگائے گا، کہا اتنی بار اس کو مارو، اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو اپنے رویے درست کرو، اپنے اخلاق درست کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے بچائے، رب ذوالجلال توبہ نصیب کرے۔ اپنے ساتھیوں کو کہہ دو بھائی مجھے نہیں پتہ میں نے اب تک کیا کیا ہے، جس سے ملتے ہو میرے ہاتھ کھڑے ہیں، جس نے بدلہ لینا لے لو، جس نے معاف کرنا معاف کر دو، جس نے بدلہ لینا لے لو، میں مرنے کے بعد نہیں دوں گا۔ اپنے کھاتے صاف کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا ہے ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔